FBI کے نظام پر سائبر حملہ، کیا ہے اصل حقیقت اور کیسے معاملے کو اچھالا جا رہا ہے بین الاقوامی سطح پر؟ السلام علیکم ناظرین، فنیار ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی نشست میں ہم حال ہی میں ہونے والے FBI پر سائبر حملے کا جائزہ لیں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا FBR ایک ایسا ادارہ ہے جو تمام ٹیکس کے معاملات کا ذمہ دار ہے۔ حال ہی میں یوم آزادی کے موقع پر اس ادارے کے ڈیٹا سینٹرز پر ایک سائبر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں FBR کی تمام ویب سائٹس ڈاؤن کر دی گئی۔ تاہم شہریوں کا حساس ڈیٹا محفوظ رہا۔ 72 گھنٹوں کی لگاتار جدوجہد کے بعد FBR کے IT ایکسپرٹس نے تمام ویب سائٹس بحال کر دی۔ نظام پر حملہ کرنے والوں کی شناخت اب تک نہیں ہو سکی۔ حملہ کرنے والے ہیکرز نے نظام تک رسائی کی معلومات ڈارک ویب پر $26,000 میں بیچنے کا اشتہار لگایا، جو کہ پاکستانی 42 لاکھ تک بنتے ہیں۔ ہیکرز نے FBR سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں $30,000 جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 50 لاکھ روپے بنتا ہے ادا کریں تاکہ وہ مزید حملوں سے بچ سکیں۔ FBR کا نظام ڈاؤن ہوتے ہی ملک میں ایک افراتفری کا سا عالم ہو گیا۔ کوئی بھی ٹیکس کا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا جب تک کہ نظام کی بحالی نہ ہو جائے۔ اسی لیے تمام متعلقہ لوگوں کی چھٹیاں ختم کر کے انہیں کام پر لگایا گیا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے سیاستدانوں اور صحافیوں نے بیان بازی کا بھرپور مظاہرہ کیا اور FBR پر طرح طرح کے الزامات لگنے لگے۔ سائبر حملہ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں۔ وبا کے بعد متعدد نظام ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سے ہیکرز بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات وہ ریاستوں سے بھی طاقتور ہو کے سامنے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ادارے کمزور ہیں اور ان کی غلطی کی وجہ سے ہی یہ حملے کامیاب ہوتے ہیں۔ تاہم کچھ غلطیاں ایسی بھی ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ایک مجرمانہ غفلت ہوگی۔ FBR پر الزام ہے کہ اس حملے کی بنیادی وجہ ان کا پائریٹڈ سافٹ ویئر یعنی کہ سافٹ ویئر کی غیر قانونی کاپی استعمال کرنا ہے۔ وہ سافٹ ویئر مائکروسافٹ ہائپر وی تھا۔ FBR پر ایسا ہی ایک الزام 2019 میں غیر ملکی ٹیم نے بھی لگایا کہ FBR ورچوئلائزیشن سافٹ ویئر VMware کا غیر قانونی ورژن استعمال کر رہی ہے، جس پر جواب دیتے ہوئے FBR نے بتایا کہ یہ تمام معاملات پاکستان ریونیو آٹومیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کی ذمہ داری میں آتے ہیں۔ بات ان کی بے شک درست ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی اسی بہانے کا سہارا لیں۔ پہلی بار معاملہ سامنے آنے کے بعد اگر پاکستان ریونیو آٹومیشن پرائیویٹ لمیٹڈ پر سختی کی جاتی اور ان معاملات کو سنجیدگی سے دیکھا جاتا تو شاید آج اس طرح کا سائبر حملہ کامیاب نہ ہوتا یا اس کے اثرات کم سے کم تر کیے جا سکتے۔ اس قسم کے حملوں کی کامیابی کی ایک دوسری وجہ ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کی آگاہی کی کمی ہے۔ ان حملوں کا آغاز اکثر ایسی ای میل کے ذریعے ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں تو بالکل اصل متعلقہ فرد یا ادارے سے ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہیکرز کی جانب سے کی جاتی ہیں۔ ان ای میلز میں ایسے لنک اور فائلیں جوڑی جاتی ہیں جن کی کھلتے ہی ہیکرز نظام تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس معاملے میں اگر آگاہی کیمپین چلائی جائیں تو ان حملوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ FBR ہیکنگ کا معاملہ سامنے آتے ہی کچھ ایسے صحافی جن کا شمار ملک کے نامور صحافیوں میں ہوتا ہے، انہوں نے بین الاقوامی اخبارات میں ایسے آرٹیکل چھاپنا شروع کیے جس سے سراسر ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ انہوں نے FBR سسٹم کو ایک بیٹھی ہوئی بطخ سے تشبیہ دی اور ساتھ ہی ساتھ مستقبل کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بھی سوالات اٹھائے کہ اگر FBR کے نظام کو توڑا جا سکتا ہے تو کیا ووٹنگ مشین محفوظ ہیں یا نہیں، جبکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں الیکٹرانک مشین اور ڈیجیٹل مشین میں درست فرق نہیں معلوم۔ ڈیجیٹل مشین کیونکہ کامن آپریٹنگ سسٹمز پر کام کرتی ہیں جن کے اندر متعدد مقامات پر ہیکنگ کے مواقع موجود ہوتے ہیں، جبکہ الیکٹرانک مشین کا نظام ہی اتنا محدود ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے اس کو بنایا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی۔ اس کی مثال ایک سادہ سے کیلکولیٹر سے لی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیا جائے وہ آپ کو جواب درست ہی دے گی جتنا کہ اس کو سکھایا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی بیٹری کم ہو تب بھی وہ آپ کو اسکرین کے اوپر کوئی پیغام نہیں دکھائے گی کہ میری بیٹری کم ہے مجھے چارج کیا جائے، بلکہ اس میں نظر آنے والے اعداد و شمار دھیمے پڑنے لگیں گے۔ اسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک کیلکولیٹر کی طرح کی الیکٹرانک مشین ہے، کوئی ڈیجیٹل مشین نہیں، اس لیے اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ انہی صحافی جن کا نام لینا ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ ایک بات بالکل درست ہے کہ ایک تکنیکی مسئلہ سیاسی زبانوں کا شکار ہے، اور یہی جملہ ان کے خود کے لیے بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔
ایف بی آر کا نظام تو بحال ہو گیا اور معاملے کی گہری تفتیش بھی جاری ہے، لیکن تمام کمپیوٹر اور موبائل صارفین کو اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ای میل جب تک آپ کو مکمل یقین نہ ہو کہ یہ متعلقہ شخص یا ادارے کی ہی ہے تب تک اسے ہرگز نہ کھولیں۔ اس سلسلے میں بھیجنے والے کے ای میل پتے کو بغور پڑھنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس رپورٹ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے ہم آپ کو یاد دہانی کرانا چاہیں گے، سرخ بٹن، گھنٹی کی علامت، انگوٹھوں کے نشانات اور تبصرہ خانے کا بھرپور استعمال کیجیے۔ تمام کمپیوٹرائز نظام کو محفوظ طریقوں سے استعمال کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔